بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدم کے بیٹے کو اگر 2 وادیاں بھر کر مال کی دے دی جائیں تو وہ تیسری وادی تلاش کرے، اور آدم کے بیٹے کا پیٹ صرف مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اندر خواہشات کا ایسا مادہ رکھا ہے کہ انسان اگر خواہشات کے پیچھے چلنے لگ جائے تو یہ ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے جس کے پیچھے انسان بھاگتا ہی رہتا ہے۔ ہر انسان کے سامنے زندگی گزارنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی خواہشات کے مطابق زندگی بسر کرے، کہ اپنے لیے وہ ایک معیار طے کر لے کہ میں نے اتنا مال کمانا ہے، اور اس مال کے کمانے تک پہنچنے کے لیے وہ ہر جائز اور ناجائز ذریعہ اختیار کرے۔ میں نے اس منصب تک پہنچنا ہے، میں نے یہ مکان بنانا ہے، مجھے عزت چاہیے، دولت چاہیے۔ یہ انسان کی خواہشات ہیں جن کی وہ غلامی کرتا رہے گا تو اس کی زندگی سے سکون ختم ہو جائے گا، کیونکہ یہ خواہشات ختم نہیں ہوتی۔ ایک آدمی کو اگر کروڑ روپے مل جائے تو اس کے اندر اس کو ڈبل کرنے کا جذبہ ہوگا، ڈبل ہو جائے گا تو ٹرپل کرنے کا جذبہ ہوگا۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ اس کی خواہشات کبھی ختم نہیں ہوتی، تو اس طریقے سے زندگی گزارنے والا ہمیشہ پریشان ہوتا ہے۔ دوسرا طریقہ زندگی گزارنے کا یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے سپرد کر دے، کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے رکھیں گے میں اسی طریقے پر خوش ہوں۔ اسباب اختیار کرے، محنت خوب کرے، اور محنت کرنے کے بعد، اسباب اختیار کرنے کے بعد نتیجہ جو بھی ہو اس پر صبر اور شکر کے ساتھ مطمئن رہے۔ ایک آدمی دکان بنائے، محنت کرے اس میں، اب اس کی محنت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ جتنا بھی اس کو منافع دیں اس پہ صبر اور شکر کے ساتھ مطمئن رہے، مزید کی خواہش کرنا، لالچ کرنا اس کے پیچھے نہ پڑے۔ اس طریقے سے زندگی گزارنے والا تھوڑے پر بھی مطمئن رہتا ہے اور وہ سکون کی دولت سے سرفراز ہوتا ہے۔ آج کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر خواہشات کا نہ ختم ہونے والا مادہ رکھا ہے کہ اگر اس کو 2 وادیاں بھر کر مال کی دے دی جائیں تو وہ تیسری وادی تلاش کرے گا، اور مزید فرمایا کہ انسان کی لالچ مٹی ہی ختم کر سکتی ہے، کہ جب وہ قبر میں اترتا ہے مٹی کی نظر ہوتا ہے جب جا کے اس کی خواہشات ختم ہوتی ہیں، ورنہ دنیا میں اگر وہ خواہشات کی غلامی کرے گا تو یہ خواہشات اس کی کبھی ختم ہو نہیں سکتی۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا میں راضی رہے اور اپنی خواہشات کے پیچھے چلنے کی بجائے اسباب اختیار کرے، محنت کرے اور نتائج اللہ پہ چھوڑ دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔